اما بعد سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خاک طیبہ از دو عالم خوشتراست وے خنک شہرے کہ آنجا دل براست۔ تو مباش اصلا کمال اینست باس رو درو گمشو وصال اینست باس۔ کار سازے کار ما در کار ما فکر ما در کار ما آزار ما۔ حمد و صلوات کے بعد معراج شریف میں اس کا ذکر ہے اور اس کی طرف اشارے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر جانے لگے تو آپ کو کا دل شق کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کچھ چیزیں نکالی اور کچھ اس میں رکھ دی گئی۔ اور یہ آپ کا پہلا شرح صدر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے کئی مرتبہ حضور کا سینہ انور شق کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کمالات آپ کے سینہ اطہر کے اندر رکھے اور تو یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ کے گھر آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، تو وہاں یہ آگے اونچائی پر نکل گئے۔ آپ کے رضائی بھائیوں نے ڈھونڈا، جا کر دیکھا کہ چند فرشتوں نے آپ کو لٹایا ہوا ہے اور سینہ شق کیا ہوا ہے اور اس میں سے آپ کے قلب مبارک کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں کچھ چیزیں ڈالی گئیں اور کچھ نکالی گئیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے
کہ کیا چیزیں نکالی گئیں اور کیا چیزیں ڈالی گئیں، تو تقریباً 4-5 مرتبہ حضور کا سینہ انور شق کیا گیا مختلف اوقات میں۔ تو معراج سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے تو بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے، اور صفیں بنائی گئیں، آپ کا تعارف کرایا گیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 انبیاء کرام کا مجمع ہے، اس میں آپ سے زیادہ موزون کوئی ہستی نہیں، لہٰذا آپ نے نماز پڑھائی اور امام الانبیاء بن گئے۔ راستے میں کئی چیزیں آپ نے دیکھیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تو ہر آسمان پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں سے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں سے آگے آپ رف پر بیٹھے۔ سدرۃ المنتہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے آپ کا پھر سفر شروع ہوا، مگر جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا، چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چراتا فتی۔ اے جبرائیل، جب تم نے ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو، اب یہاں تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ راستے میں مجھے کیوں چھوڑا؟ تو حضور نے فرمایا، اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ اگر میں بال برابر بھی اوپر اڑوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں جبریل امین پیچھے رہ گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام لا مکان تک پہنچے۔ راستے میں بے شمار واقعات اور جنت و جہنم کے سیر کرائی گئی، اور آپ نے عجائب و غرائب دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب پہنچے سدرۃ المنتہا تک تو
آپ نے اس کے بعد جنت کی سیر کی اور درمیان میں ثواب اور عذاب کے نمونے آپ کو دکھائے گئے۔ جیسے ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مارتے ہیں تو اس آدمی کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پہلی صورت پر آ جاتا ہے، پھر مارتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امتیوں کے عذاب کا نمونہ ہے۔ جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے تو انہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ علماء سو کا بھی ذکر کیا، اولیاء کاملین کے حالات بھی دیکھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کی بھی سیر کی۔ جنت کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 4 نہریں ہیں، ایک پانی کی، ایک نہر دودھ کی، ایک شہد کی، اور ایک شرابن طہورا کی۔ جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آتی ہے تو کہا یہ ایک مقام ہے جس کو بیت الحمد کہتے ہیں، وہاں سے آتی ہیں۔ آپ نے دیکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو لے جایا گیا تو ایک مکان تھا جس کے 4 کونے تھے، ہر کونے سے ایک نہر بہتی تھی۔ ایک کونے پر نہر شہد کی، دوسرے پر شراب کی، تیسری پر دودھ کی، اور چوتھی نہر شرابن طہورا کی تھی۔ اور یہ 4 نہریں جنت کے اندر انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو ملیں گی۔ جب جنت میں جائیں گے، وہ شہد پینا چاہیں گے تو شہد وہاں ملے گا، اور اگر دودھ پینا چاہیں تو دودھ ملے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں تو علماء اہل سنت حضرت جو علماء تھے ان کا وہابیوں سے اس وقت اختلاف 2 تھے، ایک امکان کذب کا اور ایک امکان نظیر کا۔ تو امکان کذب کا مطلب کیا ہے کہ حضور جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے۔ سنی کہتے تھے کہ حضور جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، وہ کہتے بول سکتے ہیں لیکن حضور جھوٹ بولتے نہیں، حضور جھوٹ بولتے نہیں۔ تو امکان نظیر کہ حضور کی مثل کوئی دوسرا خاتم النبیین نہیں آ سکتا، وہ کہتے تھے آ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک حکم کن سے لاکھوں محمد و آدم اور علی پیدا کر دے۔ تو اس پہ اختلاف ہو گیا اور دونوں طرف سے کتابیں لکھی گئیں۔ سنیوں کی طرف سے مولانا عبدالسمیع اس نے کتاب لکھی،
اور ان کی طرف سے اور کتاب لکھی گئی اس کے جواب میں، تو اس کتاب میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مثل پیدا کیا جا سکتا ہے، اور دلیل ابن عباس کی اس حدیث کو لیا، اثر کو لیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل امین لے کر گئے تو آپ نے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی، اور آپ نے پوچھا کیا ہے دونوں کجاووں کے اندر، تو جبریل نے کہا آپ دیکھ لیں۔ آپ نے ایک اونٹ کو کھڑا کیا اور حضور کجاوا کھول کر اندر جب گئے تو اندر ایک پوری دنیا آباد تھی، آدمہ کا آدمی ہی، محمدہ کا محمدی ہی۔ تو اس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد مصطفیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے کہا کہ یہ محال ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور خاتم صرف ایک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے جواب کے لیے انہوں نے ابن عباس کی اس حدیث کو نقل کیا، اثر ابن عباس، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ خاتم بمعنی آخر النبیین نہیں بلکہ افضل النبیین ہے، کہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ جب یہ کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا اگر بالفرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی جواب کے سلسلے میں وہ ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس اونٹوں کے کجاوے کے اندر گئے اور وہاں ایک دنیا آباد تھی۔ تو اس پر پھر علماء کرام نے خاتمیت کے انکار کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگایا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات کو بے شمار خوبیاں دیکھیں، انبیاء کرام کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو ایک آگ کے اندر دیکھا، آگ کے کنویں کے اندر کہ وہ ابل رہے تھے۔ تو پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو زانی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس قسم کا عذاب دے گا۔ ہر قسم کے عذاب کی تمثیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائی گئی، اور آپ نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک بھی عجائب و غرائب دیکھے، اور وہاں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کو جب چوتھے آسمان پر پہنچے یا پانچویں آسمان پر، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ آپ اپنی امت کا کوئی عالم دیکھا ہو
تو حضور نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو بلایا اور بٹھایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ تو امام غزالی نے کہا میرا نام محمد ہے اور غزالی میرا لقب ہے، اور میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں یہ کرتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں ولی فی۔ اور جب لاٹھی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ جواب دیا، تو بڑی لمبا جواب دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا، کیونکہ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ تمہارا کیا نام ہے، تم محمد کہہ دیتے بس ٹھیک ہو جاتا، تم نے اتنی لمبی عبارت کیوں بنائی؟ تو امام غزالی نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پر درود و سلام ہو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب صرف یہ تھا کہ عصا ہے، لیکن آپ نے اتنا ہی جواب نہیں دیا، یہ عصایا، یہ میری عصا ہے، اتوکّع علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اور وأحش بها علی غنمی، میں بکریوں کا چارہ اس سے کھینچتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اس میں اور بھی کئی کام ہیں، تو آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو امام موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے اتنا لمبا جواب دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو لطف ہے وہ زیادہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی زیادہ ہو۔ تو امام غزالی نے کہا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، تو میں نے بھی یہ چاہا کہ میں آپ سے زیادہ دیر تک گفتگو کر سکوں، زیادہ دیر تک گفتگو کر سکوں۔ تو بہرحال معراج کی رات کو عجائب و غرائب دیکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 18,000 سالوں کے اندر وہ واپس آئے، لیکن وہاں میں اور یہاں میں یہ فرق تھا کہ اتنے عرصہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے لمبا کر دیا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا، آسمانوں پر گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں تقریریں کی گئیں، اس کے بعد آسمانوں پر اور پھر جنت و جہنم کی ثواب و عذاب کے نمونے دیکھے، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اس کے بعد آنے واحد میں آپ پہنچ گئے، واپس آ گئے۔ تو یہاں کتنا وقت لگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس بستر سے آپ اٹھے تھے وہ ابھی تک گرم تھا، اور جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا وہ ابھی تک چل رہا تھا، اور دروازہ کھولتے وقت کنڈی کو جو حرکت ہوئی وہ ابھی متحرک تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا طویل و عریض سفر کر کے واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کے لیے وقت کو لمبا کر دیا جائے اور وہی وقت دوسروں کے لیے کم ہو۔ حضرت ولی کامل حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ جب طواف کرتے تھے تو ہر شوط کے اندر، ہر چکر کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ تو 7 چکروں کے اندر 7 قرآن ختم ہوتے تھے۔
تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ عقل میں نہیں آتی کہ اتنے تھوڑے فاصلے کے اندر اور اتنے تھوڑے وقت کے اندر اتنا وسعت آ جائے کہ پورا قرآن اس میں پڑھا جائے۔ تو مصر کے کوئی قاری تھے، وہ کھڑے ہو گئے امام کے ساتھ، انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ سنتے رہے۔ جب حجر اسود تک پہنچے تو قرآن پاک ختم کر چکے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وقت کسی کے لیے مختصر کر دیا جائے اور کسی کے لیے لمبا کر دیا جائے۔ سرکار غوث پاک یہی قصہ سنا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات کو آسمانوں پر تشریف لے گئے اور یہ کمالات دیکھے، اور پھر آنے واحد کے اندر واپس آ گئے۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ادھر اتنا وقت کہ پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کہ آپ واپس آ گئے، یہ مختصر وقت ہے، اور وہاں ہزاروں سال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا تم کل آنا میرے پاس، کل میں اس کا جواب دوں گا۔ وہ چلا گیا، جا کر جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ بیوی سے کہا کہ میں نہانے جا رہا ہوں۔ وہ مچھلی پکا رہی تھی، تو آپ نہانے کے لیے گئے دریا کے کنارے، اور جیسے ہی آپ نے غوطہ لگایا تو دیکھا کہ ایک دوسرے ملک کے اندر ہیں، وہاں بجائے مرد کے عورت کی شکل میں ہیں۔ جب محسوس ہوا تو حیران ہو گیا میں کیا کروں۔ اتنے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ بھی میں تو مسافر ہوں اور یہاں آ گئی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے بنا دیجئے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ چنانچہ کپڑے دیے گئے، وہ آپ نے پہنے، اور اس کے بعد وہ آدمی گھر لے گیا اور اس کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی شادی کر دی، 14 بچے ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ دریا کے کنارے آئی، اور جب غوطہ مارا اور باہر نکلی تو وہی پہلا وقت تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ادھر اتنے وقت کے اندر میں نے 14 بچے بھی پیدا کیے اور اتنا عرصہ گزارا۔ جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا تم کہیں راستے سے تو واپس نہیں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، مجھ پر تو اتنا زمانہ گزر گیا اور تو کہتی ہے مچھلی ابھی تک پکا رہی ہے اور کہتی ہے اتنا جلدی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک شخص کے لیے زمانے کو چھوٹا کر دے اور دوسرے کے لیے زمانے کو لمبا کر دے۔ ہمارے بعض علماء کی تصانیف، جن میں اعلیٰ حضرت امام میں اہل سنت بھی ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر 2 کاتب بیٹھ کر اتنے سالوں تک وہ کتابیں لکھتے رہیں تو نہیں لکھ سکتے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ آپ نے نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، تقریریں بھی کی، شاگردوں کو پڑھایا بھی، اور اس کے باوجود آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کتابیں 2 آدمی اگر اتنے عرصے تک لکھتے رہیں تو نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دے اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ وقت کو مختصر کر دے۔ تو معراج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج کی واقعے سے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔